تو چلیے دوسرا سوال میں کر رہا ہوں، پہلے سوال ہی سے یہ بھی جا کر مل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں منعقد آپ نے کی، کتنی مرتبہ آپ نے جلسے جلوس نکالے، کتنی مرتبہ آپ نے جشن منایا، کتنی مرتبہ آپ نے اپنا برتھ ڈے بنایا؟ آپ کہیں گے ایک مرتبہ بھی نہیں۔ تو چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر اور افضل ہیں اس امت میں، بلکہ تمام امتوں میں نبیوں کے بعد، جن کا ایمان ایک طرف رکھا جائے میزان کے ایک طرف اور دوسرے طرف تمام امت کا ایمان، تو ان کا ایمان بھاری رہے۔ کیا انہوں نے اپنے دور خلافت میں انہوں نے بھی اس کی اہمیت کو سمجھی، یا وہ بھی سمجھے کہ محبت کی علامت ہے؟ کیا انہوں نے منایا؟ آپ ادھر بھی کہیں گے نہیں۔ تو چلیے عمر رضی اللہ عنہ 10 سال تک انہوں نے خلافت کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ 13 سال، علی رضی اللہ عنہ 5 سال، پھر الحسن رضی اللہ عنہ آئے، پھر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال کسی نے منایا؟ پھر اس کے بعد بھائیوں پھر صحابہ کرام کا پورا دور ختم ہو گیا۔ سن 110 ہجری میں آخری صحابی رسول کا انتقال ہوا، ابو الطفیل عامر بن واصلہ۔ پھر ان کے بعد تابعین، تابع التابعین کا دور، سلف صالحین ائمۃ الاسلام کا دور آیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، اور بڑے بڑے محدثین اعظام، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے امام، محدثین، فقہاء، قراء گزرے، کسی نے منایا؟ یہ سب کے سب گستاخ رسول تھے، سب کے سب وہابی تھے، سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و نفرت رکھنے والے تھے۔ آج ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں تقلید واجب ہے اور ایک امام کو پکڑنا لازم ہے، تو چلیے آپ جن امام کو سمجھ رہے ہیں ان کی اطاعت آپ پر لازمی ہے، انہوں نے کتنی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ منایا، یا کہاں انہوں نے فتویٰ لکھا؟ دکھائیں، آپ عاجز رہیں گے۔